खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर हमाद खान, आपके पसंदीदा अदबी प्रोग्राम अदबी दुनिया के साथ। राम टीवी के न्यूयॉर्क स्टूडियो में जो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी शख्सियत के कई पहलू हैं। वो शायर हैं, वो अदीब हैं, दानिश्वर हैं, कालम निगार हैं, सहाफ़ी हैं। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी तंजीम अदबी तंजीम हल्का अरबाब ज़ौक़ न्यूयॉर्क रजिस्टर्ड के सरपरस्त हैं, उस्तादुल असातिज़ा कहे जाते हैं आजकल। और उनका बड़ा तारुफ जो है वो कराची उर्दू कॉलेज में वो शोबा उर्दू और सहाफ़त के इंचार्ज रहे हैं। आए आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे आज के मेहमान जनाब प्रोफेसर यूनुस शरर साहब से। हजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, मैं आपको न्यूयॉर्क के रहम टीवी के न्यूयॉर्क स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे और हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला और तशरीफ़ लाए। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपकी ज़ात के बहुत से पहलू हैं। हम आपकी सियासत पे, आपके बहुत सारे पहलू हैं, गुफ्तगू हो सकती है, मगर उस पर घंटों गुफ्तगू हो सकती है। मैं आज ख्वाहिश होगी कि मैं आपकी शायरी पर गुफ्तगू की जाए, वहाँ तक हम लोग ख़ुद को महदूद रखेंगे और वो भी है तो नामुमकिन कि छोटे से प्रोग्राम में उसका अहाता किया जा सके, मगर हम शायरी के बारे में गुफ्तगू करेंगे। मेरी ख्वाहिश होगी कि आप हमें और हमारे नाजरीन को अपने बारे में कुछ बताएं। भाई हमारा साहब, हमारी पैदाइश है 11 नवंबर 13 रमज़ान और सन 1940। हम पैदा हुए हैं एक मुसलमानों का एक कस्बा हुआ करता था अब्बलाबाद के नाम से, जो बाद में ओल के नाम से मशहूर हुआ। यहाँ हमारे बुजुर्गों को ये ज़मीन दे दी गई थी। ये सैयदों का एक 10-15 हज़ार का एक घराना था जो ज़िला मथुरा में आता है और तकरीबन मथुरा से 10 मील करीब था, भरतपुर से 8 मील था और आगरे से तकरीबन ये 12 मील के करीब था। वहीं हमने शुरू में धर्मशाला में और वहाँ के स्कूलों में हमने तालीम पाई। असल हमारी तालीम जो हुई है वो हमारी फुफी हुआ करती थी, इनको हम अम्मा जान कहते हैं। वो फारसी, अरबी और उर्दू की बड़ी खासी बड़ी एक आलिम कह लीजिए, वो घरों के जो के इल्म था। और फिर हमारी वालदा भी बड़ी खुश रहन थी, वो भी बड़ी उसके साथ में पढ़ती थी। हमारे घराने में तस्करा, हाफिज का तस्करा, उमर खयाम का तस्करा, सादी का तस्करा, गुलिस्तान, बोस्तान, सादी, ये सब हमें शुरू में करीमा बचपन से आपको इनसे आगाही ये बचपन में हमें पढ़ा दिया था। तो उमर खयाम जैसा आदमी या हाफिज जैसे आदमी की परस्तार होना, इसका मतलब यह कि बहुत ज़हीन और बहुत सूझबूझ के साथ। तो हमें बचपन में ही 5-6 साल में ही हमें 50 साल का बुढ़ा बना दिया था हमारी अम्मा जान ने। और इस तरह से उमर खयाम को के उसके ये कते, उमर खयाम का खता हमारे जहन में हमेशा रहता है, जो उन्हें वो पढ़ती थी कि इब्रीक़े मए मरा शकस्ती रब्बी, बरमन दरे ऐशरा बेबस्ती रब्बी, बरखाक बिरीख्ती मए नाबे मरा, खाकम बदहन मगर तो मस्ती रब्बी। तो ये सारी चीज़ें हाफिज का इनका हमें घोटाला बना दिया था उन्होंने। फिर हुआ ये कि तकसीम के वक्त में हमारी उम्र मेरे ख्याल है उस वक्त 7-8 साल होगी। एक हल्ला हुआ, गाँव वो हमारे कस्बे और गांव को लोगों ने घेर लिया। हमारे चचा उस वक्त भरतपुर में डीएसपी हुआ करते थे, इंचार्ज हुआ करते थे शहर कोतवाल। वो हम लोगों को निकाल के आगरे ले आए। ये सन 47 की बात है। आगरे आने के बाद में आगरे में हमने जो है शब मोहम्मदिया कॉलेज भी था, स्कूल भी था, वहाँ हमारी तालीम की इब्तिदा हुई। वहीं से हमने 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ा। उसके बाद में फिर तमाम ये वाक़यात चलते रहे, ये सारी चीज़ें रहीं। हम बैटबाजी में बड़े अव्वल आते थे, उसी ज़माने में शेर घर लिया करते थे बैटबाजी में और अपनी टीम को जिता लाते थे, शेर मोहम्मदिया कॉलेज की को। तो यहाँ से हमारा सिलसिला जो सारा है, यानी उर्दू और फारसी हमारे घर में अपने रहे। हमारे वालिद साहब का तखल्लुस था, याकूब नाम था उनका, सैयद मोहम्मद याकूब, और याकूब असद के नाम से तखल्लुस करते थे। और उनके अशार उस ज़माने में इस तरह के अशार थे कि नले मौजों से दर से खुशखरामी, चला तुम खेज तूफ़ान पर नज़र कर। इस तरह के अशार वो ज़माने में थे। फिर लंबी लंबी नज़में कहते थे और उनकी नज़में नेचुरल शायरी, और उस पर हमारे मामू
رضی اکبر آبادی جو ہیں بہت ہندوستان کے بہت مشہور نام ہے جو آدمی ہیں اور صاحب دیوان شاعر ہیں. ان کے بھی جو ایک شعر ہمارے ذہن میں ہے کہ عشق جب اپنی چاہ کرتا ہے دل میں پتھر کے راہ کرتا ہے واہ 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 واہ. اور ماہ و انجم بھی کانپ جاتے ہیں جب کوئی دل سے آہ کرتا ہے. تو یہ ہمارا بیک گراؤنڈ ہمارا جو ہے شعری اعتبار سے یہ رہا. تو ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ تھے, ہم نے انٹر سائنس کیا ہے. ہم نے یہاں جب پاکستان آئے ہیں, پاکستان میں سن 54 میں ہم پاکستان آئے ہیں, بہت لیٹ آئے ہیں. اور وہ بھی حادثہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں زمینداروں کے خلاف جو ہے بہت زیادہ اس نے نہرو کی پالیسی نے جو زمینیں ضبط کی, یہ کیا وہ کیا, جھگڑے, جان کا خطرہ زمینداروں کو تھا. تو والد صاحب کا وارنٹ گرفتاری متھرا کے ڈسٹرکٹ سے نکلا. تو راتوں رات ہم یہاں بھاگ کر, ایک ٹرین آ رہی تھی, میرے خیال ہے وہ ٹرین جو ہے آخری ٹرین ہے جو مال گاڑی جو کہ پاکستان آئی ہے, یہ کھوکھرا پارک کے راستے سے. تو یہاں ہم کھوکھرا پارک میں آن کے اترے, پھر ریگستان کو پار کرتے ہوئے جلتی ہوئی ریت پہ جو ہے قدم رکھتے ہوئے جو ہے ہم یہاں کھوکھرا پار آئے. 2-3 روز وہاں رکے, پھر میرپور خاص آئے. تو ہم اس طرح سے نہیں آئے جس طرح سے کہ کوئی کہے کہ صاحب پاکستان کی محبت میں یا کسی میں. ہمارے والد صاحب اس زمانے میں وہ جو ہے کانگریس میں بھی رہے اور اس میں بھی مسلم لیگ سے بھی وابستگی رہی, لیکن ہم آنا نہیں چاہتے تھے, نہ ہمارے والد صاحب آنا چاہتے تھے. لیکن جان کی حفاظت, پھر معاشی مسئلہ سب سے بڑا, جو مسلمانوں کا ایک معاشی مسئلہ ہندوستان میں پیدا ہو گیا تھا, تو اس کے ساتھ ہم پاکستان آئے. اسی لیے میرے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان میں آنے والے لوگ اپنی معاشی تحفظ کے لیے آئے ہیں. کوئی میں اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں لوگ, مذہب جو ہے, اور آپ نے دیکھ لیا مذہبی اعتبار سے کہ ہم یہ ملک, آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے, یہ ملک معاشی بنیادوں پر معاشی تحفظ کے لیے بنایا گیا تھا, جس کو لوگوں نے بالکل دوسرا ہی رنگ دے دیا. ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو, مذہبی رنگ دے دیا اس کو سارا, اور اس کو بنا دیا کہ صاحب یہ ہے. اور آپ نے دیکھا بنگلہ دیش جو ٹوٹا ہے تو وہ اسی سبب سے ٹوٹا ہے کہ زبان جو ہے سب سے بڑا گہوارہ ہے کسی تہذیب کا, کسی معاشرت کا اور کسی قوم کو بنانے کا, اور زبان ہی نے سارا کیا. اور آج جھگڑے پاکستان میں جو ہے بنیادی طور پر ہم نے یہ کیا ہی نہیں, زبانوں پہ کام نہیں کیا, نہ اردو پہ کام کیا, نہ سندھی پہ کام کیا, نہ پنجابی پہ کام کیا, نہ سرائکی پہ کام کیا, نہ بلوچی پہ کام کیا. ان زبانوں کو ہم نے ایک دوسرے کے قریب لانے کا ہم نے مسلک ہی نہیں بنایا. ہم جو ہے دوسرے چکروں میں لگ گئے, قوم کو کس حالت میں ہے, کیا بے سر سامان کا کرتے رہیں گے. اب مجھے آپ بتائیں گے کہ جب آپ کراچی تشریف لے آئے تو تعلیم کا سلسلہ پھر کہاں سے شروع کیا؟ نہیں, کراچی میں ہم نہیں آئے ہیں, ہم پہلے حیدرآباد آئے ہیں. اور حیدرآباد آنے کے بعد میں ہم بے سر سامانی کا عالم تھا, ہمارا گھر پورا بکھر گیا. والد صاحب کسی کے پاس, بھتیجے کے پاس رہے, ہم کسی کے پاس. تو ہم پر 2 بہنوں کی ذمہ داری اور ماں کی ذمہ داری حیدرآباد میں تھی. یہ 13 سال کی عمر تھی ہماری, 13-14 سال کی. تو یہاں آنے کے بعد میں وہ ہم جب داخلے کے لیے کسی جگہ جاتے تھے, گورنمنٹ کالج میں, گورنمنٹ اسکول میں, یا نور محمد ہائی اسکول میں, یا کسی اور میں, وہ ہم سے ٹرانسفر سرٹیفکیٹ پوچھتے تھے. تو اب بتائیے کہ جو لوگ کس طرح سے بھاگ کے جان کی حفاظت کے لیے آئے, وہ کہاں سے سرٹیفکیٹ لے کے آئیں گے, لیونگ سرٹیفکیٹ. تو 1 سال ہم کو ایڈمیشن نہیں ملا. پھر اتفاق سے ہمیں اس میں ہدایت اللہ ہائی اسکول حیدرآباد میں ایڈمیشن, ایک صاحب ہم پر مہربان ہو گئے, انہوں نے دلا دیا ہم کا ایڈمیشن. یہاں کیونکہ لکھنے پڑھنے کا ماحول تھا, اور حیدرآباد اتنا چھوٹا شہر تھا کہ آپ قدموں سے حیدرآباد کو ناپ سکتے تھے کہ کتنا بڑا شہر ہے. یہاں ایک سیاستدان ہوا کرتے تھے, انہوں نے پاسبان اخبار نکالا, کیونکہ ہمارا خط بہت خوش قسمت تھا. تو اس زمانے میں پیلے کاغذ کے اوپر کتابت ہوتی تھی. تو وہ کتابت کے چکر میں یا کچھ پیسوں کے چکر میں ہم نے وہاں, انہوں نے ہم جانتے تھے, وہ ہمیں جانتے تھے, ان کے مشاعرے ہوتے تھے. موتی محل کہلاتا تھا اس زمانے میں. وہاں جو شاعر تھے, برگ یوسفی تھے, قابل اجمیری تھے, پھر حمایت علی شاعر بھی آ گئے تھے, رضی جے پوری تھے, الیاس عشقی تھے. تو یہ سارے لوگ جو ہے ہماری اشعار کو, یعنی اس زمانے کا جو رجحان تھا اس انداز سے وہ شعر. تو ہم نے اسی زمانے میں ایک غزل کہی تھی کہ
کہ گلوں کو دیکھتے کیا ہو بہاروں میں خرد والو، ہمیں دیکھو کہ ہم کانٹے سجاتے ہیں گریباں میں. تو اس کے اوپر مبارک علی شاہ نے ہمارا ریکمینڈ کیا، کیونکہ ان کے بھائی چھوٹے جو ہیں وہ اخبار نکال رہے تھے، اختر علی شاہ، تو انہوں نے ہمیں رکھ لیا. 30 روپے ہمیں ملتے تھے مہینے کے. ہم اسکول بھی جاتے تھے. پھر انہوں نے ہمیں بچوں کو صفحے کا انچارج بنا دیا، جس میں حیدرآباد کے پھر شفیع عقیل صاحب کی بڑی مہربانیاں رہیں، مضمون آموز المصنفین کا. انہوں نے ہمیں حیدرآباد میں سیکرٹری بنا دیا. جنگ اخبار کے وہ انچارج تھے، نونہال لیگ وغیرہ نکالا کرتے تھے. یہاں ہم نے پھر میٹرک کیا. ہم نے میٹرک بھی سائنس ہے ہمارا، انٹر بھی سائنس ہے ہمارا. ہم سائنس کرنے کے بعد میں ہمارا میڈیکل کا خواب تھا جو تھا، لیکن ذمہ داری ہمارے اوپر ماں اور جو چھوٹی بہنوں کی تھی، جس کی وجہ سے ہم کہیں جا سکتے تھے نہ کہیں آ سکتے تھے. تو اس کو ہمیں اس چکر میں ہم یہاں حیدرآباد میں رہے. پھر پاسبان کے بعد ایک اخبار روزنامہ شمس نکلا، وہ ایک بدر جالنوی ہوتے تھے جنگ کے نمائندے. انہوں نے کہا یار تم وہاں آ جاؤ، تمہارا یہ چھوڑو کتابت کو اور اس کو ساری چیزوں کو چھوڑو، تمہیں میں 80 روپے دلواؤں گا. اوہ 80 روپے اور 30 روپے میں بڑا زمین آسمان کا فرق تھا. اس زمانے میں کلر کو 51 روپے تنخواہ ملتی تھی. ہم شمس میں چلے گئے. تو تعلیم کہاں تک فائنل کیا آپ نے؟ جی ماسٹر کیا آپ نے؟ تعلیم کہاں تک مکمل کیا آپ نے؟ تعلیم جو ہے سن 57 میں ہم جو ہے گورنمنٹ کالج میں سن 57 میں گئے. 58 میں ماشاء اللہ لگا. اب دیکھیے ہمارا ذہن جو تھا ایک شروع سے ہی ہمارے باغیانہ پن یا ریئیکشن تھا ہمارے ذہن میں کہ جبر کے خلاف سماج میں جو ہے لوگوں کو کہ ملک جس بات کے لیے بنائے اس کو یہاں پر ہونا چاہیے، سماجی اعتبار سے انصاف ملنا چاہیے. جمہوریت تو یہ وہ اس طرح کے ہمارا بچپن سے ہی پڑھنے کی وجہ سے وہ ذہن، میں نے جیسے کہا آپ کو کہ ایک 5-6 برس کے بچے کو جب آپ اتنا علم دے دیں گے کہ وہ 50 سال کا بڈھا لگنے لگے. تھوڑا سا آپ خواتین و حضرات گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بہت مزہ آ رہا ہے شرائع صاحب کی گفتگو سن کر، مگر ہمیں تھوڑا سا وقفہ لینا ہے. ابھی گئے اور ہم ابھی آئے.